الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ پرسوں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظیم سنت یعنی کہ قربانی کے فرائض کو ہم انجام انشاءاللہ دیں گے۔ واقعہ تفصیل سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کس طریقے سے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر پروردگار جل جلالہ ان کے بیٹے کی جگہ پر فدیے میں ایک دمبا بھیج دیتا ہے جو ذبح ہو جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار جل جلالہ بچا کر ان کی قربانی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ مجھے جو آج بتانا ہے وہ یہ ہے، قربانی کیوں، اور قربانی کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے، پہلے سے فکر رہتی ہے کہ اگر بکرے کی قربانی کریں گے تو کلیجی ادھر جائے گی، گردہ ادھر جائے گا، نلی ادھر جائے گی، اور یہ ادھر، بس یہی سارے پلان، قیمہ بنائیں گے اور سموسے بنائیں گے اور پلاؤ بنائیں گے، بس یہی ذہن کے اندر بس گھومتا رہتا ہے، سوائے کھانے پینے کے ہمارے ذہن میں اور کوئی چیز بیٹھی ہی نہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو مسلم ایریاز کے اندر سب سے زیادہ کھانے پینے کی ہوٹل ہی آپ کو ملے گی، اور وہاں رات کو 2-3 بجے تک کھاتے ہوئے ہی لوگ ملیں گے۔ قربانی کے مقاصد کو سمجھو آپ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہے حضور کی زندگی کا پورا عمل۔ روزانہ آپ بکرے کا گوشت خریدتے ہوں گے یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ خریدتے ہوں گے اور گوشت کھاتے ہوں گے، لیکن واللہ اس گوشت کے اندر وہ لذت آپ کو نہیں ملے گی جو قربانی کے گوشت کے اندر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جانور لے کر کے آپ روزانہ منڈیوں سے کسائی کے پاس یا کسائی منڈیوں سے لے کر کاٹنے کے لیے لاتے ہیں، لیکن اس جانور کی وہ اہمیت نہیں جو قربانی کے جانور کی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کی نیت بدل گئی، حکم بدل گیا۔ آپ نے جانور خریدا اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، تو اب یہ جانور کا مقام کیا ہو گیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو گئی۔ اب اس کو عام جانور کی طرح تم نہیں رکھ سکتے، اس کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا، اس پر بوجھ نہیں لا سکتے، اس کو چارہ پانی دینا ہوگا، اس کو پیٹ بھر کے کھلانا ہوگا، اس لیے کہ یہ راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ سوچئے، گوشت ہم کھاتے ہیں قربانی کا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس قربانی کے جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ کبھی آپ نے خیال کیا؟ نیت اللہ کے تقرب کی ہونی چاہیے کہ مولا میں اس قربانی کے ذریعے تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے عوض میں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز تھا اور صحابہ کی اپنی کیفیت تھی۔ جب بڑوں کے ساتھ بیٹھو گے تو سوال بھی بڑے جیسے ہوں گے۔ اب صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے تو سوال بھی ان کے ویسے ہی ہوتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ قربانی میں کیا ہے؟ دیکھیے، یہ نہیں پوچھا قربانیوں میں کیا ہے، یہ پوچھا۔ قربانی میں کیا ہے یہ نہیں پوچھا، قربانیوں میں کیا ہے، ما ہی اللہ، قربانیوں میں کیا ہے۔ پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک قربانی نہیں ہے، ان کی تو کئی قربانیاں ہیں۔ ہر قربانیوں کے اندر تم تلاش کرو کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش فرمائی ہیں راہ خدا کے اندر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قربانی کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر صحابہ سے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا تو بتایا کہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی۔ حضور نے بال کا کیوں فرمایا؟ بال کا فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح تم اس قربانی کے جانور کے بال کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اسی طریقے سے قربانی کے ثواب کو بھی تم گن نہیں سکتے۔ یہ ہے قربانی۔ اور اگر کوئی مرے دل سے کرے، یار اتنا پیسہ چلا جائے گا، یہ ہوگا، ایسی قربانی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، فراخ دلی کے ساتھ، اور اچھا جانور، فربا جانور تلاش کرو، اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری ہوگی۔
تو یہ قربانی کے سلسلے میں خیال رکھیں. بعض نادان کسائی بھی ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کے دن چھرا کھلا ہوا لے کر کے راستے میں چلتے ہوتے ہیں. یہ آداب کے خلاف ہے. ان چیزوں کو ڈھانک کر لے کر کے چلو. اور کچھ لوگ ایسے کہیں بھی جانور گرا دیتے ہیں اور ذبح کر دیتے. نہیں، آداب یہ ہے کہ پردہ لگاؤ اور پردے کے پیچھے تم قربانی کرو. یہ آداب میں قربانی. تکلیف دینے کا حکم نہیں ہے کسی کو. ہمیں کسی چیز کا ادب ہی نہیں معلوم، مسجد میں داخل ہونے کا ادب نہیں معلوم، تو یہ قربانی کا ادب کہاں سے معلوم؟ اب آپ دیکھیں نا، مرغیوں کو آپ دیکھتے ہوں گے نا، کیسی بیچاری الٹی لٹکیاں لٹکی ہوتی ہیں. آپ ذرا دیکھیں جن گاڑیوں کے اندر مرغیاں جاتی ہیں یا جن مرغیوں کو ذبح کر کے آپ کو کھلایا جاتا ہے، ذرا ان کی حالت تو دیکھو بیچاریوں کی، کیا پوزیشن بنا کے رکھی ہوتی. کچھ نہیں معلوم اور سیکھنا بھی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے کہ سیکھنا بھی نہیں. خیر یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے، میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. میں سمجھا دوں آپ کو کچھ ضروری چیزیں آج آپ سیکھ لو. پہلی چیز، آپ کی نیت درست کر لو. قربانی کے سلسلے میں گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں، گوشت تو کھائیں گے ہی آپ، لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ اس کے ذریعے میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. یہاں تک فرمایا گیا کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. یہ ہے قربانی. اور یہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کے لیے جہنم سے حجاب بن جائے گا، اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا. یہ آپ کیا معمولی چیز سمجھو اس کو ہلکا پھلکا سی چیز، اس کو ہلکی پھلکی چیز سمجھو. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے جس کا نام ہے قربانی. مختصر سے وقت میں یہ نہیں بتا سکتا، لیکن کچھ ضروری باتیں میں بتا دوں آپ کو کل کے حوالے سے. اور تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ عید کے روز زندگی رہی تو قربانی کے حوالے سے مزید باتیں عرض کروں. کل کا دن بھی بہت اہم ہے. کل یوم عرفہ ہے. دنوں میں سب سے عظیم دن کل کا دن ہے. حاجیوں کے لیے تو آج کا دن ہے، وہ عرفات کے میدان پہنچ گئے. لیکن جو لوگ دوسرے ملک میں رہتے ہیں ان کے اعتبار سے جو بھی تاریخ، جو بھی دن 9 ذی الحجہ کا ہو، وہ ان کے لیے عرفہ کا دن. بہت عظیم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے یوم عرفہ کو روزہ رکھا، مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. یہ ہے کل کا دن. اور آج کی رات جو آنے والی ہے، شب عرفہ، اس میں ایک دعا ہے جسے 1000 بار اگر کوئی پڑھ لے اور اس کے بعد جو بھی اپنے مولا سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. آج انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کے چینل پر وہ دعا 9:30 بجے پڑھانی شروع کی جائے گی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد دعا ہوگی. کل کے دن آپ کو کرنا کیا ہے وہ باتیں آپ سماعت فرما لیں. کل یوم عرفہ ہے، کوشش کریں کل کے روزے کی. چند چیزیں اس دن کے اندر کرنے کی بہت فضیلت ہے. پہلی چیز، کل کا روزہ رکھیں یوم عرفہ. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، انہوں نے یوم عرفہ میں اس جو ہے کلمے کی تلاوت کی اور اس کلمے کو انہوں نے پڑھا. اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ 4تھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. سرکار فرماتے میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب نے یوم عرفہ کو اس کلمے کو پڑھا ہے. تو 100 مرتبہ اسے پڑھنے کی کوشش کریں.
اسی کے ساتھ فرمایا گیا سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ کل دن میں پڑھو. سورہ اخلاص اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو پسند فرمایا. اور ایک چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کل کے دن تو خاص طور پر جو شخص 3 چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، بچائے رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ فرما دیا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کان، آنکھ اور زبان. ان 3 چیزوں کو جس نے یوم عرفہ کو حرام چیزوں سے بچایا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. کل ان 3 چیزوں سے. اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. بڑی زبردست یہ آیہ کریمہ ہے. اس آیہ کریمہ کا ورد کل کے دن کرنا یہ بھی باعث فضیلت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یوم عرفہ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ کثرت سے مغفرت کی دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں خوب مغفرت کی دعا کریں، خوب بخشش کی دعا کریں. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس دن لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے. کل کے دن اللہ اپنے بندوں کو بے پناہ بڑی تعداد میں جہنم سے اس کو خلاصی عطا فرماتا ہے. تو کل کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر جہنم سے چھٹکارے کی بھیک مانگیں، اور اگر آپ خاص طور پر یہ دعا کریں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے تو جہنم خود اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتی مولا اسے مجھ سے بچا لے، اس لیے یہ پڑھو اللہم اجرنی من النار. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ کل کے دن یعنی یوم عرفہ کو تکبر سے بچو. خاص طور پر اس دن تکبر سے بچنے کا حکم ہے. وجہ کیا ہے کہ عام دنوں میں تو بچنا ہی چاہیے، لیکن خاص طور پر اس دن کیوں؟ اس لیے کہ اس دن سب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے. 90 کی صبح سے جو بندہ شروع ہوتا ہے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے کے لیے اور اللہ کی کبریائی کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. 90 کی صبح سے شروع کر کے 13ویں کی عصر تک جماعت کے ساتھ نماز کے بعد بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اب اعلان تو ہو رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب اسی دن بندہ یہ سوچنے لگے میں بڑا ہوں، گیا سب فنش. عام دنوں میں بھی تکبر تو پسند نہیں، لیکن یوم عرفہ کو خاص طور پر پسند نہیں، خاص طور پر یوم عرفہ کو پسند نہیں. اس لیے یوم عرفہ کو تو بالکل تکبر نہیں کرنا چاہیے، بالکل عاجز ایک دم. وبشر المخبتین قرآن مقدس میں آیا ہے خوشخبری سنا دو ان بندوں کو جو تواضع، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ میرا مولا ہے. اور کل کے دن ایک اور چیز سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ خاص طور پر سمجھ لیجیے گا. عام دنوں کے اندر تو بندے کو گناہ سے بچنے کا حکم ہے ہی، لیکن یوم عرفہ کو بندہ ڈھیٹ نہ ہو جائے، ارے چلتا ہے یار بعد میں معافی مانگ لیں گے، اور وہ گناہ کرتا رہے، اس دن اللہ سے معافی نہ مانگے. تو فرمایا گیا یوم عرفہ کو سب کی بخشش تو ہو جائے گی، اس بندے کی نہیں، اس بندے کی. گناہ میں اصرار مت کرو، گناہ میں اصرار مت کرو. تو آپ کو چند چیزیں بتا دی گئیں. کل کے دن روزہ رکھنا ہے، اللہ توفیق دے، ہمت ہو، کوئی پریشانی نہ ہو.
تو کل کا روزہ رکھیں، بہت عظیم دن ہے کل کا، بہت عظیم دن ہے، بہت عظیم، یعنی میں اس کی عظمتوں کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور یہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز آپ سوچیں، ہوگا تو کل بھی سورج نکلے گا، کل سورج انشاءاللہ غروب بھی ہوگا، وہی دن ہم کہیں گے، لیکن کل کے دن کی حقیقت بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہ، گزشتہ ایک سال کے اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کے جو ہے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو پتہ چلا یہاں پر کہ نظر آنے والا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، دن دن میں بھی فرق ہے۔ حالانکہ سورج بھی نکلتا ہے، سورج غروب بھی ہوتا ہے، دن میں آدمی چلتا پھرتا بھی ہے، دن کے اعتبار سے نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن یوم عرفہ یہ دوسرے دنوں کے برابر نہیں۔ تو نادانو اتنا سمجھو کہ دن دن برابر نہیں ہو سکتے تو نبی اور امتی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی اور امتی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ انبیاء سے اگر کسی دن کو نسبت ہو جائے اس کے درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کلمات خیر اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں، اور کل کے دن خاص طور پر جو چیزیں میں نے بتائیں اس کا اہتمام کریں۔ بہت کچھ آپ کرتے ہوں گے لیکن کل یہ آپ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔